آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک ایسی لڑکی کے بارے میں جو کچرا چنتی تھی اور کوڑا بیچتی تھی، لیکن ایک کچرا چننے والی لڑکی نے بالآخر پوری دنیا کو چونکا کر رکھ دیا اور سب کو حیران کر دیا۔ تمام دنیا کی نظریں اس کے اوپر ٹک گئیں، لیکن ہوا کیا اور پھر اس نے کیا ایسا مورکا انجام دیا، یہ جاننے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا آج کا پروگرام سراغ رساں۔ میں ہوں زید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں DTV NN۔ ناظرین، سن 1990 کی دہائی کے آخر میں الجزائر کی شمالی مغربی ریاست تیارت میں ایک عام گھرانے میں ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام ایمان رکھا گیا۔ ایمان 6 بہنوں اور ایک بھائی میں سب سے بڑی ہیں۔ ان کا بچپن تیارت کے ایک دور افتادہ گاؤں میں گزرا جہاں اینٹوں سے بنے گھر تھے۔ اس علاقے میں بچوں کی تفریح کے لیے کوئی مواقع نہیں تھے، بس کشادہ گلیاں اور میدان تھے جن میں صرف لڑکے ہی کھیلا کودا کرتے تھے۔ یہاں لڑکیوں کا گھر سے باہر نکلنا معیوب یعنی نامناسب سمجھا جاتا تھا، تاہم ایمان کو فٹ بال کھیلنا بہت ہی پسند تھا۔ وہ گلی میں لڑکوں کے ساتھ خوب فٹ بال کھیلتی تھی۔ جن لڑکوں کے ساتھ ایمان فٹ بال کھیلتی تھی وہ ان کی حفاظت کرتے تھے اور ایسے لوگوں سے لڑ پڑا کرتے تھے جنہیں ایمان کا لڑکوں کے ساتھ کھیلنا ناگوار تھا یا وہ اس بارے میں انہیں کچھ کہتے تھے۔ چونکہ ایمان کا بچپن میں ہی ایسے لڑاکا لوگوں سے پالا پڑا جس کے باعث ان میں چھپا باکسنگ کا ٹیلنٹ سامنے آیا۔ ایمان اپنی جسمانی صلاحیتوں کی وجہ سے مشہور تھیں، جس کی وجہ سے انہیں اپنے باقی ساتھیوں پر برتری حاصل تھی۔ ان کی پرورش ایک سخت ماحول میں ہوئی، تاہم ان کی صلاحیتوں نے انہیں گھر تک محدود نہیں رکھا۔ ایک مرتبہ ایمان گلی میں کھیل رہی تھی تو ایک بچے نے انہیں دیکھ کر اپنے کوچ سے ان کا ذکر کیا۔ اس نے کوچ کو بتایا کہ ایک لڑکی ان کے ساتھ فٹ بال کھیلتی ہے جس کی شخصیت بہت مختلف ہے اور جسمانی ساخت بھی باقی لڑکیوں کے مقابلے میں مضبوط ہے۔ یہ جاننے کے بعد کوچ نے ایمان اور ان کے والدین سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، تاہم ایمان ایک ایسے گاؤں میں رہتی تھی جہاں عوام کو ٹرانسپورٹ کی سہولت میسر ہی نہیں تھی۔ لمبا سفر کرنے کے لیے لوگوں کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور ان مسائل کے علاوہ وہاں خواتین پر پابندیاں تھیں اور وہ اکیلے سفر نہیں کر سکتی تھی۔ جب ان مقامی کوچز نے ایمان کے والد سے بات کی کہ ایمان کو 10 کلومیٹر دور واقع ٹریننگ سینٹر بھیجا جائے تو ایمان کے والد کو معاشرتی رویوں کے خوف کے باعث منانا کافی مشکل تھا، جیسے کہ آپ ہمارے پاکستان یا برِ صغیر میں رویے دیکھتے ہیں۔ تاہم کوچ کے اصرار پر ان کے والد نے ایمان کو تربیتی سینٹر بھیجنے کی حامی بھر لی۔ تاہم ٹریننگ سینٹر جانے کے لیے ایمان کے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہوتے تھے اور کرائے کے لیے پیسے جمع کرنے کے لیے وہ اور ان کی والدہ گلیوں میں روٹی اور کوسکوس یعنی گندم کی ایک خاص قسم جو ہے وہ جو فروخت کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ تاہم جب ایمان ٹریننگ سینٹر سے روزانہ الگ الگ گاڑیوں میں واپس لوٹتی تھیں تو گاؤں والوں نے باتیں بنانا شروع کر دیں جیسا کہ لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ ان دنوں ایمان کے والد بھیڑ بکریاں چراتے تھے اور گھنٹوں گھر سے باہر رہتے تھے۔ جب انہیں ایمان کے بارے میں لوگوں کی قیاس آرائیوں کا علم ہوا تو انہوں نے ایمان کے سفر کرنے پر اعتراض کیا اور ان سے کہا کہ وہ اب مزید ٹریننگ سینٹر جانا اور کھیل میں حصہ لینا چھوڑ دیں۔ ایمان کے حوصلے پست پڑنے لگے اور انہوں نے کھیل سے دوری اختیار کرنے کا سوچا، تاہم ان کی پھوپھی نے اپنے بھائی کو ایمان کی ذمہ داری لینے کی پیشکش کی۔ ایمان کے پھوپھا بھی ان کے والد کے کزن تھے اور ان کے بچے ایمان کے کزن۔ ایمان کو بچپن سے ہی اپنی پھوپھی کے گھر جانا پسند تھا کیونکہ ان کے گھر کے مالی حالات کے باعث ان کے پاس اپنے کھلونے نہیں ہوتے تھے اور وہ اپنی پھوپھی کے گھر اس لیے جاتی تھیں تاکہ ان کے بچوں کے کھلونوں سے کھیل سکیں۔ ایمان کے پھوپھا راشد نے ایک دفعہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہم نے ایمان کے معاملے میں مداخلت کی اور انہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے کیونکہ ٹریننگ سینٹر ہمارے گھر سے بہت نزدیک تھا۔
وہ کہتے ہیں کہ ایمان کا خیال رکھا کہ ان کی غذا کھیل کے مطابق اور انہیں گھر کے فرد کی طرح سمجھا جائے۔ ان کے والد نے اسی لیے انہیں ہمارے ساتھ رہنے کی اجازت دی تھی، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ایمان ہماری بیٹی جیسی ہے، وہ بے فکر ہو جائیں۔ جب ایمان اپنی پھوپھی کے گھر رہنے گئیں تو ان کے پاس 1 دینار بھی نہیں تھا۔ اپنا خرچہ اٹھانے کے لیے وہ تانبے کا سکریپ یعنی کچرا بیچتی تھیں، تاہم ان کے ارد گرد لوگوں نے ان کا بہت ساتھ دیا۔ ایمان کے پھوپھا اور ان کے کزنز انہیں تربیتی سینٹر لے کر جاتے تھے۔ محلے والے بھی اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ ایمان نے 3 سال لگ کر ٹریننگ کی۔ وقت کے ساتھ اس میں خود اعتمادی آ گئی اور پھر اس نے الجزائر کی قومی ٹیم میں شمولیت حاصل کی۔ اس نے 19 سال کی عمر میں ویمنز ورلڈ 2018 چیمپئن شپ میں حصہ لیا، جس میں وہ پہلے راؤنڈ میں ہی باہر ہو گئی تھیں، تاہم انہوں نے 70ویں پوزیشن حاصل کی تھی۔ ایمان کے پھوپھا کہتے ہیں کہ سن 2019 میں حالات نے بدلنا شروع کیا۔ ایمان نے خوب کامیابی حاصل کی اور کئی اعزازات جیتے۔ انہوں نے اپنے لیے ہر وہ چیز خریدی جس کی اسے ضرورت تھی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ہمارے خرچے اٹھانے لگی اور ہمارا خوب خیال رکھا۔ انہوں نے ہسپتالوں کے دورے کرنا شروع کیے اور بوڑھے لوگوں اور مریضوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کی خوب مدد کی۔ ایمان کے گاؤں میں ان کے لڑکوں کے ساتھ کھیلنا کافی متنازع تھا، لیکن ایمان کو اس کی عادت ہو جا رہی تھی۔ پھر انہوں نے گاڑی اور موٹر سائیکل چلانے کے لیے لائسنس بھی حاصل کر لیا۔ انہیں گھوڑ سواری کا بھی شوق تھا۔ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے شوق خوب پورے کیے۔ ایمان کے پھوپھا بتاتے ہیں کہ حال ہی میں جو ایمان نے باتیں سنی اور لوگوں نے جس طرح ان پر طنز کیا، انہیں اور ہمیں اسی کی توقع تھی۔ سن 2023 میں ہم نے ساتھ مل کر اس کا تجربہ کیا، تاہم الجزائر کی ریاست ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی اور ہمارا دفاع کیا۔ ہم لوگوں کی باتوں کو ہنس کر ہوا میں اڑا دیتے ہیں اور کسی کی بات پر توجہ نہیں دیتے، کیونکہ جو لوگ ان کے قریب ہیں وہ ان کی بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ایمان ہار مان جانے پر یقین نہیں رکھتی۔ انہوں نے کہا کہ ایمان لڑکی پیدا ہوئی تھی اور انہوں نے اپنی پوری زندگی ایک لڑکی کی طرح گزاری ہے۔ میرے بچے انہیں ٹریننگ سینٹر لے کر جاتے تھے تاکہ اس کی حفاظت کی جا سکے اور انہیں کوئی کچھ برا بھلا نہ کہے۔ ایمان خلیف کی زندگی میں کئی نشیب و فراز آئے، لیکن وہ گھبرائی نہیں۔ آج ایمان خلیف اپنے ملک میں بچوں کے حقوق پر کام کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے کی قومی سفیر ہیں۔ دارالحکومت الجزائر میں عالمی تنظیم کے دفتر میں ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا کہ ملک میں لڑکیوں کے لیے کھیل کے مواقع بہت کم ہیں، خاص طور پر چھوٹے گاؤں اور دور افتادہ علاقوں میں جہاں لڑکیوں کو صحت کے مسائل کا بھی سامنا ہے۔ ایمان خلیف کی زندگی کی کہانی ایک فلم کے جیسی ہے۔ ان کے والد کا معاشرے کے خوف اور دباؤ کی وجہ سے انہیں ٹریننگ کرنے سے روکنا، ان کا اپنی پھوپھی کے گھر منتقل ہونے سے باکسنگ کی دنیا میں ان کے عروج تک، ورلڈ چیمپئن شپ کے فائنل سے لے کر انہیں مقابلے سے باہر کر دینے تک اور بالآخر سینے پر تمغہ سجانے تک، سب ایک خواب سا لگتا ہے جسے ایمان نے اپنی مسلسل جد و جہد اور محنت سے تعبیر دی۔ ایمان خلیف کے پیرس اولمپکس میں باکسنگ میڈل کے لیے ملک کو دہائیوں سے انتظار تھا۔ انہیں تجارت کی بیٹی کہا جانے لگا ہے کیونکہ انہوں نے کئی مشکلات اور مسائل کا سامنا کیا اور لڑکیوں کو پیغام دیا کہ وہ اپنی صلاحیتوں پر کبھی شک نہ کریں اور خود اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھتی رہیں، کامیابی ضرور ان کے قدم چومے گی۔ ناظرین، یہ سارا قصہ میں نے آپ کو سنایا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اٹلی کی باکسر نے ایمان سے لڑنے سے انکار کر دیا تھا اور ایمان کا ایک ہی مکہ کھانے کے بعد وہ رونا شروع ہو گئی تھی اور اس کے بعد ایمان پر بہت سارے الزامات لگے، لیکن اس نے جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اور اپنے ہار نہ ماننے والے رویے کے ساتھ سب کا مقابلہ کیا اور آج ایمان کامیاب ہوئی۔ یہی سارا پیغام تمام لڑکیوں کے لیے اور تمام عورتوں کے لیے کہ ہار نہ مانیں اور اپنے معاشرے میں ڈٹ کر مقابلہ کریں، کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ بہت شکریہ۔